اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات ہماری گفتگو رزق پر چل رہی ہے، ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں، اب وہ سوالات کاغذ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ان سب سوالوں کے جواب ہیں، لیکن جواب اگر حدیث کے ساتھ ساتھ سنیں گے تو یقین آئے گا، اگر حدیث کے علاوہ میں کہہ دوں تو پھر یقین شاید آئے شاید نہ آئے، آنا نہیں چاہیے۔ خدا ہمارے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں وہ ہمیں اتنے خوبصورت انداز سے سمجھا دیتا ہے۔ تو ہر چیز سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ حکیم خدا اگر کوئی کام کرے گا تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں حکمت ہے، تو آپ ہمیں ہر چیز کی حکمت بتائیں، ہر چیز کا فلسفہ بتائیں۔ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں فلسفہ ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے یہ یقینی نہیں ہے۔ اچھا، اس حکمت کا ہم کیا کریں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے؟ اس سے بڑی حکمت ہے جو اس سے زیادہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بھائی میں 2 رکعت ہی نماز کیوں پڑھوں صبح؟ میں مغرب کے بعد 3 رکعت کیوں پڑھوں؟ عشاء میں 4 رکعت کیوں پڑھوں؟ اس کا مجھے آپ فلسفہ سمجھائیے۔ اس کا فلسفہ کسی کو پتہ نہیں۔ فلسفہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اب ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے یا اپنی مرضی سے اس نماز میں رد و بدل کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جیسا حکم ہے ویسا پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے کہا ہے اس کا حکم ماننا واجب ہے۔ بس یہ کافی نہیں ہے کیا؟ مجھے اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں کرتا۔ کبھی کبھار خود سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر میں اس دنیا میں کبھی معصیت کا سوچتا بھی نہ۔ یہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا، ہمیں وہاں دکھا دیا ہوتا اور واپس دنیا میں بھیج دیا ہوتا، تو میں معصیت کا سوچتا بھی نہیں کہ اس جہنم میں جلنا جو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر مجھے اپنے اوپر ہنسی آتی۔ تو نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے، محمد و علی کے رب نے فرمایا ہے جہنم ہے۔ یہ آپ کو آنکھ سے دیکھنے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ سے دیکھنے سے کہیں زیادہ ہے کہ جہنم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کی بندگی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر پتہ چل جائے اس میں کیا فائدہ ہے تو کریں، تو یہ خدا کی بندگی تو نہ ہوئی، یہ تو آپ کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رزق آپ کو کہا جا رہا ہے نہ جاؤ رزق کے پیچھے، یہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ رزق کا فائدہ پتہ ہے، اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ یقین نہیں آتا۔
ابھی جب سے ہم یہ تیسری رات ہے آج نے 100 سے زیادہ روایتوں کا خلاصہ میں پیش کر چکا ہوں. 100 سے زیادہ ہے. ویسے ہماری ہر گفتگو میں ہر پہلو روایت سے لیا ہوا ہے, روایت سے ہٹ کے تو نہیں ہے, احادیث سے ہٹ کے نہیں ہے. اتنی تمام احادیثوں کے بعد بھی مجھے یقین آیا ہے کہ میں کہوں یار آج سے تو فکر ختم ہو گئی. آ رہا ہے نہیں آ رہا, جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں آج نہیں دیکھتا کیمرے, اپنی فیکٹری کے, اپنی دکان کے, اپنے فلاں کے, رزق ہے نا آ جائے گا. دل کہتا نہیں آئے گا, کوئی چرا لے گا, مجھے دیکھنا پڑے گا. دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے وہ الگ بحث ہے, کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کسی نے پوچھا اگر ہم کام وام چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں ملے گا رزق؟ بالکل ملے گا. دیکھیں آپ شب قدر میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں بھی لفظ رزق ہے کہ حج بیت اللہ کا رزق ملے. دعا کرتے نہیں کرتے ہیں. ابھی وہ مولانا یہاں نہیں ہے, یہیں اسلام آباد کے مولانا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہر شب قدر دعا کرتا ہوں لیکن مجھے کبھی حج نصیب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں دعا ہی نہیں کرتے. کہا نہیں میں تو دعا کرتا ہوں, رو رو کے کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا, تم دعا کرو اور تمہیں حج نہ ملے, تم دعا نہیں کرتے ہو. میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا پاسپورٹ بنایا ہوا ہے؟ کہتے وہ تو نہیں بنایا. تمہیں اپنے دعا پہ یقین ہی نہیں ہے, پاسپورٹ تک تو تم نے بنایا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یہ شب قدر آ رہی ہے, دعا کرنا شب قدر پہ, پاسپورٹ بنانا, کوشش کرنا, اگر نہ جا سکو تو میں بھیجوں گا. اس کو ہی پتا ہے یہ خود حج پہ نہیں جا سکتا. میں خود ایک حج کیا, اس کی کہانی بھی الگ ہے. اسے پتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے وعدے پہ یقین آ گیا, پاسپورٹ بنا لیا اور وہ اس سال حج پہ چلا بھی گیا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا آپ کو سارا بتا دے نا کہ تو شب قدر اگر دعا کرے سچے دل سے, اس کے بعد کیا کیا ہوگا, اس کے بعد تو حج سے پہنچے گا, ہم سب کریں گے نہیں کریں گے؟ جی ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں روایت, ابھی میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا. یہ سوالات سے مجھے اضطراب کا اندازہ ہو رہا ہے. آج بھی ہم وہی پڑھیں گے روایت, اس کے بعد کچھ روایت پہ آئیں گے جہاں یہ ہوا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. عزاداری شعر خریدیں, دنیا میں بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. کربلا زیارت کی دعا ہم ہر مسجد مجلس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں نا, دنیا میں زیارت امام حسین, یہ بھی تو رزق ہے نا. ہوگا نہیں ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا جو معنوی رزق ہے. موت کے بعد والا رزق بھی ہوگا, موت سے پہلے والا رزق بھی ہوگا. اگر دعا کرو گے بالکل ہوگا. رزق میں اضافہ ہوگا, رزق طے ہے, کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر بتا دیا جائے کہ تم اگر نماز تہجد پڑھو, یہ بتایا کہ اگر نماز تہجد پڑھو غریب نہیں رہو گے, برکت آئے گی, رزق ملے گا, غریب نہیں رہو گے, یہ بتایا ہوا ہے. اس کے باوجود مجھے فقر سے نکالنے کے لیے جس طرح نوکری کے ٹائم پہ میں جاگ جاتا ہوں نیند سے, نماز شب کے لیے میں نہیں جاگتا. کیوں نہیں جاگتا؟ اس لیے کہ مجھے اگلے سٹیپ نظر نہیں آ رہے کہ میں نماز شب کے لیے اٹھوں گا تو اس سے میرا رزق کہاں سے آئے گا. مجھے اگر وہ دکھا دیا جائے تو آپ نوکری کے لیے نہیں اٹھیں گے, نماز شب کے لیے اٹھیں گے. خدا کیونکہ خدا ہے, کرتا ہی یہی ہے آپ کے ساتھ. آپ کو کھول کے سب چیزیں نہیں بتاتا. اگر سب کو سب چیزیں بتا دیا جائے اور سب کو سب چیزیں دکھا دی جائیں تو اس دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ نہیں, کافر نہیں رہے گا. آپ وہ کہتے ہیں میری بات پر یقین کر کے اگر نماز شب پڑھنی ہے پڑھ لو, میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا. اگر میں دکھا دوں تو پھر تو سب پڑھیں گے. حضرت آدم جنت میں,
جنت میں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی امر نہیں ہے، کوئی نہیں نہیں ہے، موج مستی سب کچھ ہے، جنت ہے نا۔ ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگے گا او اتنا زیادہ۔ نہ کوئی امر نہ کوئی نہی، کھلی آزادی، جو کرنا کرو، حکم کچھ بھی نہیں، کسی چیز سے منع بھی نہیں۔ صرف ایک منع ہے، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ شیطان کے لیے کتنا مشکل ٹاسک ہے۔ ہزاروں درخت ہیں، ہزاروں قسم کے میوہ جات ہیں، ان سب کو کھانے کی آزادی ہے، صرف ایک کو کھانے کی آزادی نہیں ہے۔ اب شیطان کا ٹاسک کیا ہے؟ کتنا مشکل ہے، اس سے یہ کھلواؤ۔ میں بچوں کو تاکہ سمجھ میں آئے، درخت تو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ اگر آپ کو 1000 گاڑیاں دے دی جائیں، اس گاڑیوں میں ماڈل بھی آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں، فلاں جو آپ کی ڈریم ہے، وہ ساری ڈریم کار آپ کو دے دی جائے اور کہا جائے اس میں سے جو بھی چلانا ہے چلاؤ، پیٹرول کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائلیج کا بھی نہیں دیکھو کون کتنا پیٹرول پھونکتا ہے، یہ ساری گاڑیاں تمہاری، جس مرضی کو چلانا چلاؤ، یہ ایک آلٹو میں نہ بیٹھو۔ اب شیطان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ آپ کو آلٹو میں بٹھا دے، ہے یا نہیں؟ کوئی بیٹھے گا آلٹو میں؟ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم کو ان تمام گاڑیوں کو چھوڑ کے آلٹو میں بٹھا دیا اور وہ بیٹھ بھی گئے۔ اچھا، اس آلٹو میں تھا کیا؟ اس کی بریکیں فیل تھی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا کیا ہوا ہے، اور میرا مقصد بچے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے، ایکسیلیٹر دیا، سپیڈ میں آئے، اب بریکیں فیل ہیں، رکا نہیں، جنت سے زمین پہ آ گئے۔ اگر آدم کو یہ بتایا ہوتا کہ یہ آلٹو ہے، اس کی بریکیں فیل ہیں، اس لیے اس میں نہ بیٹھنا، وہ بیٹھتے نہیں بیٹھتے۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا، یہ کہا یہ نہیں کرنا۔ ہمیں بھی جو کچھ حکم ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن کہا ہے میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میں نے 3 مراحل میں پالا ہے، تمہیں کوئی رزق کی کمی نہیں ہوئی ہے، 4تھے مرحلے میں میں تمہیں پالوں گا، میں تمہارا رازق ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا دے گا تو کیسے؟ یہ سوال آتا ہے نا، پتہ نہیں دے بھی سکے گا یا نہیں، مجھے خود نکلنا پڑے گا۔ آپ پوچھ رہے تھے نا میں جاب نہ کروں تو بھی رزق ملے گا، ملے گا بھائی۔ تو جاب کر رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو رزق بنا رہا ہے، میں رزق بنا رہا ہوں، میرے بس میں ہے، میرے باس کے بس میں ہے مجھے تنخواہ دینا، مجھے رزق دینا۔ رزق خلق مسلسل کو کہتے ہیں۔ میں پہلی تقریر میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کی ہے۔ آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ کو رزق ملے گا، آپ لیٹے رہیں، آپ کو رزق ملے گا۔ روایت ہے، پڑھوں گا، روایت کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص بیٹھا رہے اسے اگر رزق نہ ملے، وہ جتنا مرضی دوڑے اسے رزق نہیں ملے گا۔ پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ میں ایک بات اور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو لوگ خمس دیتے ہیں، واجبات مالی دیتے ہیں، ان کی حالت آپ سے بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی ابھی آپ نے یہ بنایا چھت کا، جو آپ لوگوں نے ڈیزائن کیا، پتہ نہیں کتنے روپے آپ نے اس پہ لگائے، کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے بنوا لیتے تو اچھا تھا، مجھے ہی دکھا لیتے، میں تھوڑا ڈیزائن کر دیتا۔ یہ لگائے، اس میں آپ لوگوں نے پیسے لگائے، آپ میں سے مختلف جہاں بیٹھے ہوئے،
ان کے رزق میں کمی ہوئی، جنہوں نے نہیں دیا ان کا رزق زیادہ ہے، شاید برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سروے کر لیا جائے، جس محلے میں مسجد ہے، عزاداری ہے، انہوں نے عزاداری پر، مسجد پر، مذہب پر پیسہ لگایا، اس محلے میں فقر آ گیا یا ان کے رزق میں وسعت آ گئی؟ اگر سروے کیا جائے، اور یہ ہونا چاہیے اگر کوئی کر سکے، 2-4 سیمپل لے لیں، ہم یہ سروے وغیرہ کے بغیر مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ جنہوں نے واجبات مالی ادا کیے ان کے رزق میں برکت ہوگی، ان کا مال زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوا ہوگا۔ ہم کہتے چلیں ہم اسے ایک پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، ایک جگہ آزمانے کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں محلے والوں سے اسے پیسہ لگاؤ، اس کے بعد ریکارڈ رکھتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ رزق میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آزما رہے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے۔ اگر خدا کو آزمانا ہے تو خدا تمہیں برکت نہیں دے گا۔ بھائی خدا کو نہیں آزمایا جاتا، خدا بندے کو آزماتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو واضح ہو کے ہر چیز سامنے نہیں آئے گی، ایمان رکھنا ہوگا۔ اچھا واضح ہو کے سب کچھ جو سامنے آتا ہے نا، آپ کا یہ کیریئر ہے، یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ انکریمنٹ ہے، ساتھ میں یہ ملے گا، یہ سارا جو واضح ہے اس پہ کوئی یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا ہے اور کوئی چیز واضح نہیں ہے، اس پہ مومن کو یقین ہونا چاہیے۔ جس پہ یقین ہونا چاہیے اس پہ یقین نہیں ہے، جس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے اس پہ پورا یقین ہے۔ آ جائیں دوبارہ کچھ روایتیں یقین دلانے کے لیے۔ رسول خدا نے ایک دفعہ کچھ پرندے آئے، وہ کچھ تقسیم کیا، ایک زوجہ کو دیا، اس نے پہلے دن کھلایا، دوسرے دن یا دوسری دفعہ جو اس کی باری آئی وہاں پہنچے تو اس نے پھر وہی پرندہ پیش کر دیا، فریج میں رکھا ہوا ہوگا یا سردیوں کا سیزن ہوگا، جو بھی ہے۔ جب رسول خدا نے دیکھا تو کہا میں نے منع نہیں کیا کہ جس دن کا رزق ہے اس دن ختم ہونا چاہیے، اگلے دن کا رزق خدا اور دے دے گا۔ اگر اس وعدے خدا پر یقین ہو، انسان کتنا فریش کھائے گا۔ یہ بچا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ كُلَّ غَدٍ، ہر کل خدا نیا رزق دیتا ہے، ہر اگلے دن تجھے نئی زندگی دے سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا۔ الرزق مقسوم، رزق دانے دانے پہ نام لکھا ہوا ہے، مقسوم ہے۔ یاتی ابن آدم علی ای سیرت شاء، وہ جو مرضی کرے اس کا رزق اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیس للتقوی متق بزائد، کسی متقی کے تقوی کی وجہ سے اس کا رزق زیادہ نہیں ہوتا۔ ولا لفجور فاجر بناقص، کسی فاجر کے فجور کی وجہ سے اس کا رزق کم نہیں ہوتا۔ جملہ غلط ہے، پہلے کہہ رہا ہوں جملہ غلط ہے۔ اللہ کا دل بہت بڑا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ فاجر ہے اس لیے میں اسے رزق نہ دوں، اس نے میرے گناہ کیا ہے، جسارت کی، اس کا میں رزق روک دوں، نہیں روکتا۔ رزق جو رزق ہے وہ اسے مل کے رہتی ہے۔ اچھا یہ جتنے احادیث ہم بیان کر رہے ہیں، ان احادیث میں مخاطب کون ہے، آڈینس کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ ڈائریکٹ آڈینس نہیں ہیں، جو سامنے بیٹھے تھے وہ ڈائریکٹ آڈینس ہے، ہم ان کے ساتھ تکلیف میں مشترک ہیں، اس لیے ہم بھی آڈینس ہیں۔ اور ائمہ حکماء علی قدر عقولہم گفتگو کرتے ہیں، جتنا لوگوں کی عقل ہے اتنا گفتگو فرماتے ہیں۔ باقی گفتگو میں یہ مشکل ہے، لیکن دعا اگر امام دعا فرما رہے ہوں تو یہ والی مشکل بھی ختم ہو جاتی۔ مخاطب خدا ہے نا، اب جو بات ہوگی وہ عین حقیقت ہوگی۔ آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں،
اور اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں. یعنی آپ کو صحیفہ سجادیہ سے جو چیزیں حاصل ہوں گی وہ شاید نہج البلاغہ سے بھی حاصل نہ ہو. نہج البلاغہ کا مخاطب لوگ ہیں، صحیفہ سجادیہ کا مخاطب اللہ ہے. یہاں صحیفہ سجادیہ میں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ قُوتًا مَعْلُومًا مَقْسُومًا مِّن رِزْقِهِ. ہر شخص کو کتنا ملنا ہے، مقدار کیا ہے، کب ملنا ہے، سب لکھا ہوا ہے اور اسی پلان کے مطابق چلتا ہے. لا ينقص من زادہ ناقص. اگر کسی نے زیادہ لے لیا، سبیل بٹ رہی ہے، کسی نے زیادہ 2 پلیٹ زیادہ لے لیا ہے، آپ کا حصہ کم نہیں ہوگا. آپ نے اگر کم لیا ہے کسی کو زیادہ نہیں ملے گا. الرزق مقسوم فمن قنع. رزق کو برابر ملنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. برابر ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور مجھے برابر ملنا ہے. جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملنا ہے، جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملنا ہے. پھر میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، وہ کم محنت کر رہا ہے، پھر بھی ملے گا، پھر بھی ملے گا، پھر بھی برابر ملے گا. فمن قنع، فرق کہاں ہے؟ جو قانع ہوا اسے راحت بدن ملے گی. ملنا وہی ہے. جو لالچ کرے گا اسے بھی اتنا ملے گا، جو قانع ہوگا اسے بھی اتنا ملے گا جو اس کے نصیب میں ہے. لیکن جو قانع ہوگا اسے راحت قلب ملے گا، اسے اطمینان و سرور ملے گا، اسے وہی رزق عزت سے ملے گی. دونوں کو رزق ملنا ہے، ایک کو عزت سے ملنا ہے اور دوسرے کو ذلت سے ملنا ہے. عزت کسے ملے گا؟ جس نے قناعت کیا. وَمَن لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يُزَدْ فِي رِزْقِهِ. اگر آپ نے قناعت نہیں کیا تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. پڑھوں گا وہ حدیث بھی، یہ کرو وہ کرو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے. یہ والی حدیث بہت زیادہ ہے، اس میں تاکید بھی بہت زیادہ ہے. آپ کا رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ محنت کریں. میں حدیث میں سے پھر صرف چند جملے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت اوپر نکل گیا. وَالْجَهْدَ لَا يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. جہد، جدوجہد، کوشش، محنت. تم جتنی مرضی محنت کر لو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. کل تو صبح سے پھر سوتے ہیں، کیوں صبح سے اٹھے؟ کل سے سونے کے لیے یہ سارے نعرے تھے جی. کل سے سوئیں گے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو رات بھی نہیں سوئیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم سوتے ہیں، نہیں بھائی. یہ عام بیچارہ انسان جو انسانیت کے مقام پر بھی نہیں ہے، یہ حیوان ہے جو پیٹ کے لیے اٹھتا ہے، پیٹ کے لیے چلتا ہے، پیٹ کے لیے سوچتا ہے، پیٹ کے لیے حرکت کرتا ہے. اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ فرق دو چیزوں میں فرق ہوگا، کسی چیز کے ہوگا نا. میری تمام سوچ وہی ہے جو ایک حیوان کی ہے، تو مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ جتنا حیوان چلے گا اتنا میں چلوں گا. لیکن میرے اٹھنے کا مقصد اگر کچھ اور ہے، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد اگر کچھ اور ہے تو میں اتنی محنت کروں گا نہیں، میں اس سے بہت زیادہ محنت کروں گا. میں رزق کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں مخدوم کائنات ہوں. یہ پوری کائنات میری خدمت کے لیے خلق ہوئی ہے. میں اس لیے تھوڑی خلق ہوں کہ میں یہ مسجد بناؤں، یہ اے سی بناؤں، یہ مائک بناؤں اور اس سے مجھے رزق ملے. نہیں بھائی، کام کرنا ہے لیکن کس لیے کرنا ہے. صبح جھاگنا ہے لیکن کس لیے جھاگنا ہے.
احادیث معصومین آپ کو انسان بنا رہی. آپ کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے. ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا اگر آپ اور ایک عام مسلمان برابر ہوں, ایک طرح سوچتے ہوں, آپ کیا شیعہ ہوئے؟ اگر آپ اور ایک کافر ایک طرح سوچتے ہوں, آپ کا نقصان اور اس کا نقصان ایک ہو, آپ کا فائدہ اور اس کا فائدہ ایک ہو, تو پھر آپ کون سے مسلمان ہوئے, وہ کون سا کافر ہوا؟ وہ کون سا کفر ہے جو اس میں ہے, وہ کون سا اسلام ہے جو آپ میں ہے؟ سوچنے کا انداز یکسر مختلف ہونا چاہیے. صبح میں الگ مقصد سے اٹھوں گا, وہ الگ مقصد سے اٹھے گا. وہ ایک حیوانی جذبے کے تحت اٹھے گا, میں ایک انسانی جذبے کے تحت اٹھوں گا. کان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یقول, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں کہا, اکثر اس بات کو فرمایا کرتے تھے. اکثر کیوں کہتے تھے؟ ہم جیسے لوگ تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. اعلموا ان عبدا وان ضعفت حیلته, جان لو کہ اگر کوئی بندہ ہو اور اس کا پاس کوئی چارہ نہ ہو, جسے آپ بے چارہ کہتے ہیں, وہ وہنت مکیدتہ, اس کے پاس چالاکی بھی نہ ہو. ہمیں والد صاحب بہت زیادہ بچپنے سے یہ درس دیتے تھے, بھائی چالاکی سے کچھ نہیں بنتا. اور پھر ابھی ہم آپ کو مثالیں میں نہیں دے سکتا, وہ سمجھاتے بھی تھے, یہ دیکھو ادھر اس نے یہ چالاکی کی, اسے کیا ملا. اچھا, جس نے چالاکی کی ہوتی ہے اس وقت اسے ملا ہوتا ہے, لیکن اب تھوڑی سی بڑی تصویر دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کچھ نہیں ملا, اس نے تو جو کچھ تھا وہ بھی کھو دیا ہے. تھوڑی سی بڑی تصویر دیکھنی ہوتی ہے. تو ہم بچپن سے وہ دکھاتے تھے یہ تصویر, جو وقتی طور پہ فلاں نے چالاکی سے بڑی کامیابی حاصل کی, تھوڑی سی بڑی تصویر دیکھیں تو اس پہ ترس آتا تھا. چالاکی سے کچھ نہیں ہوتا. انہو لن ينقص مما قدر اللہ لہ, اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے, جتنا رزق لکھا ہے, اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے, اس میں چالاکی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ نصیب کم نہیں ہوتا. وَإِن قَوِيَ عَبْدٌ فِي شِدَّةِ الْحِيلَةِ, اگر کوئی بہت زیادہ چالاک ہے, بہت زیادہ ہوشیار ہے, بہت زیادہ محنت کرتا ہے, لَن يَزْدَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ, زیادہ نہیں ہوگا. آپ کی محنت سے رزق زیادہ نہیں ہوتا. اب یہ ساری حدیثیں جو ایک ساتھ جمع نہ کر سک رہا ہو اپنی ذہن میں, وہ پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں پریشانی ہوگی. مجھے یاد نہیں اس میں ابھی کون کون سے سوال تھے. میرا خیال ہے ان میں سے سوالوں کے جوابات ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں بھی جو ہیں ان کے جوابات کلیئر ہوتے جائیں گے. 2 راتیں اور آپ کو زحمت کرنی پڑے گی, اس میں بھی رہ جائیں گی کچھ نہ کچھ چیزیں. کل ایک برادر یہاں کہہ رہے تھے کہ مولانا اس ٹاپک پہ آپ پوڈ کاسٹ کریں. اس میں سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ابھی ہمارے تو ذہن میں سوال ہوتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. کوئی سوال کرنے والا آ جائے, ہم جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے. قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام, صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. المنیۃ وللدنیہ, موت قبول ہے مگر ذلت قبول نہیں ہے. موت قبول ہے, کسی کی نوکری ہم نہیں کریں گے. جاب کر سکتے ہیں آپ, ہاں, لیکن کسی کی نوکری نہیں کر سکتے. اگر ذلت ہو رہی ہے چھوڑ دو. یہ نہیں کہ بڑی مشکل سے یہ جاب ملی تھی, آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ہم کہاں سے کھائیں گے. خدا کھلانے والا ہے. اس سے بہت اچھی نوکریاں, اس سے بہت بابرکت کاروبار آپ کے انتظار میں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میرا رزق یہاں ہے,
اور ذلت برداشت کرتے رہتے ہیں. اگر علی کے چاہنے والے ہو کہیں بھی ذلت آئے کہ موت برداشت ہے، ذلت برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ہیہات من الذلہ کے ماننے والے. ومن لم يعط قاعدا، جو بیٹھے بیٹھے جسے جو نہیں ملتا، لم يعط قائما، وہ جتنا مرضی چل پھر لے اسے وہ بھی نہیں ملے گا. والدہر یومان، یومن لک و یومن علیک. یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، ایک دن تیرے فائدے میں ہے، ایک دن تیرے نقصان میں. فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَرَ، جب دن تمہارا ہو تو غرور نہ کرنا. وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ، جب تمہارے خلاف ہو دن تو صبر کر. بہت ہیں احادیث میں، اب ان میں باتیں ایسی تھیں کہ میں ان کو پیش کرنا چاہتا تھا لیکن وقت آ گیا. اس کے مقابل میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ کہا تھا نا رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ تمام حدیث آپ کو یہ یقین دلانا چاہ رہی تھی رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لو رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. محنت کرو رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. چالاکی کرو رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. کرپشن کرو رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. چوری کرو رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. جو رزق لکھا ہے وہی ملنا. آپ کی محنت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت نہیں کرنا، یہ میں کلیئر کر چکا ہوں. آپ کی محنت سے رزق میں اضافہ نہیں ہونا ہے. اب حدیث کیا ہے؟ وصلۃ الرحم تزید فی الرزق، صلہ رحم کرو رزق میں اضافہ ہو جائے گا. صلہ رحم میں ظاہر یہ ہے کہ رزق میں کمی آ جاتی ہے. میں نے اپنے رشتہ داروں کو کھلانا ہے، میں نے انہیں گفٹ دینا ہے، ان کے پاس آنا جانا ہے. وہ اگر کسی مشکل میں آئیں، صلہ رحم کا اصل مطلب یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور کھا کے آ جائیں. ماموں کے ہاں بریانی اچھی بنتی ہے، خالہ کے ہاں دال اچھی بنتی ہے، فلاں کے ہاں حلیم اچھی بنتی ہے، میں صلہ رحم کرتا ہوں، یعنی جا کے کھا کے آ جاتا ہوں. یہ صلہ رحم نہیں ہے. البتہ آنا جانا چاہیے. پھر صلہ رحم کیا ہے؟ اگر آپ کا رشتہ دار کبھی بھی کسی بھی مشکل میں آئے، جو پہلا نام اس کے ذہن میں آئے وہ آپ ہوں. وہ بلا جھجک آپ کو کال کر سکتا ہو، آپ کو کہہ سکتا ہو میں فلاں مشکل میں آ گیا ہوں. یہ صلہ رحم ہے. یہ صلہ رحم آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور کیا چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں؟ بہت سی احادیث ہیں جو رزق میں اضافہ کرتی ہیں. قال اشتر ان کان غالیا، خریدو اگرچہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو. خریدو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. یہ تو بالکل الٹا بتایا جا رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں بچت کرو رزق میں اضافہ ہوگا، یہاں کہہ رہے ہیں خریدو رزق میں اضافہ ہوگا. آپ کے اطراف میں جتنے ایسے لوگ ہوں جو آپ کو خریدنے پہ مجبور کرتے ہوں، وہ آپ کے رزق کو کم نہیں کر رہے، آپ کے رزق میں اضافہ کر رہے ہیں. جنہوں نے سبحان اللہ کا، ان کی وائف سن رہی ہیں، گھر والے سن رہے ہیں، وہ جتنا فرمائش کرتی ہیں. آپ تو خرچ کرنے والے نہیں ہیں نا، آپ تو بچوں کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ کب آپ کو دیتا ہے؟ کتنا آپ کے نصیب میں لکھتا ہے، جتنا آپ کا خرچ ہوگا. رزق میں اضافے کے لیے ایک اور چیز میں روایتیں پیش کروں گا، وقت تھوڑا سا آ گیا اور میں ملتزم ہوں میں 1 گھنٹے پہ نہ پہنچوں، آپ کو 1 گھنٹے سے پہلے جانے دوں. اگرچہ جو بانی مجلس ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے 2 گھنٹے پڑھو، صرف اسی کی خواہش ہوتی ہے، صرف بانی کی خواہش ہوتی ہے 2 گھنٹے پڑھو، ٹھیک ہے، میرے پیسے پورے ہو جائیں.
خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دینے سے کم بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا چیز دیکھ کے دیتا ہے؟ یہ کتنا خرچ کر رہا ہے، اس کے دسترخوان پہ کتنے کھانے والے ہیں، وہ اتنا رزق دیتا ہے. اگر رزق میں تنگی آئے تو دسترخوان وسیع کر دو. یہ جو آپ کو دنیا چیزیں بتا رہی ہیں یہ سارا اس کے بالکل الٹا ہے. آپ نے جو بھی اگر میتھ پڑھی، اکنامکس پڑھی ہے، یہ سب اس کے بالکل الٹا ہے، کیونکہ اس اکنامکس میں رازق نہیں ہے. آپ کی اکنامکس بھی بغیر رازق کے ہو تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کے اس میں رازق وہ ہے، جتنا خرچ ہوگا اتنا وہ دے گا. خرچ کیسے زیادہ ہوگا؟ جتنی زیادہ اولاد ہوگی خرچ اتنا زیادہ ہوگا، جتنا خرچ زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ عطا کرے گا. الخلق عیال اللہ. جو آپ کے گھر میں ایک بچہ آتا ہے، خدا کہتا ہے یہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، تیرا نہیں. یہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، اگر میں نے اسے پیٹ دیا ہے تو میں اسے رزق بھی دوں گا. اگر خدا نے آپ کو پیاس دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے پانی بھی خلق کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا خدا نے پانی خلق نہ کیا ہوتا اور آپ کے لیے پیاس خلق کر دیا ہوتا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے. آپ کو رزق میں اضافے کی، ابھی یہ کل بیان کروں گا کہ کن کن چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آج اس کو ذرا جمع کر لیں کہ دونوں کو کیسے جمع کیا جائے گا. رزق میں اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے، رزق میں فلاں چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے. یہ کیسے سمجھیں اس کو؟ ان دونوں میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی غلط؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر بھی اس کو کیسے جمع کریں؟ بھئی محنت کی پھر بھی رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، کرپشن کی پھر بھی رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، چوری کی پھر بھی رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، صلہ رحمی کر رہا ہوں رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، سفرہ داری کر رہا ہوں رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، بچے زیادہ پیدا کر رہا ہوں. ہم سے تو کہا جاتا تھا نا بچے دو ہی اچھے، ان کو کون سے کھلائیں گے، ان کے لیے کیا کریں گے، تم کہاں سے کھلاؤ گے. ہمارے ایک مولانا تھے، یہیں پولی کلینک میں گئے، کسی کلینک میں، تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کہا نو. کہا نو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا پھر دیکھیں نا ان کے صحت کا خیال نہیں ہوتا. اس نے پوچھا اچھا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کہا دو. کہا آپ کی صحت سے تو میری صحت اچھی ہے. آپ دو ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، اپنی صحت دیکھو، میری صحت دیکھو. بھائی صحت اللہ نے دینی، رزق اللہ نے دینا ہے. وہ کہتا ہے زیادہ کرو میں زیادہ دوں گا. یہ جو کہا جاتا تھا نا، یہ ہم سے ابھی تک کہا جا رہا ہے. ابھی دنیا کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن ختم ہو رہی ہے. دنیا میں لوگ ختم ہو رہے ہیں. ابھی وہ انسینٹیو دیتے ہیں وہاں، اگر آپ ایک بچہ پیدا کرو اتنا، اگر دو پیدا کرو اتنا، اگر تین پیدا کرو اتنا. ویسٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں جن کے 8-10 بچے ہیں، انہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، خدا رزق دے دیتا ہے. ان سے پوچھے نا کیا کرتے ہو، وہ کہتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہی ہے. وہ ابھی آپ کو کیوں لے کے جاتے ہیں، آپ کو کیوں اسکالرشپ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر بندے ختم ہو رہے ہیں. آئندہ 50-100 سال میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں وہاں کی لوکل پاپولیشن تقریباً ختم ہو جائے گی. مسئلہ زیادہ بندے پیدا کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ بندے کم پیدا ہونے کا ہے. اس کو حل کیسے کریں؟ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے. ایک جملے میں اگر حل کرنے کی کوشش کروں، اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، خدا یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے، آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، مجھے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، شاید میرا اپنا استنباط ہے، ابھی کل روایتیں زیادہ پڑھیں گے. اگر تم رزق میں اضافہ کرنا چاہو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر میں اضافہ کرنا چاہوں تو جتنا چاہوں اضافہ کر دوں گا.
یہ رزق اور موت ساتھ ساتھ چل رہا تھا نا احادیث میں, رزق اور موت ساتھ ساتھ چل رہا ہے. صلہ رحم سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس پہ تو ہم سب کا یقین ہے, ہماری موت کا ایک دن لکھا ہوا ہے اور خدا نے لکھا ہے. اگر ہم میں سے کوئی مثلا 50 سال پہ لکھا ہوا اس نے 50 سال میں اس دنیا سے چلے جانا ہے, اگر صلہ رحمی کرے وہ 90 سال ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے, ویسی تو تمام مسلمانوں کا, تمام اہل ادیان کا عقیدہ ہے, بلکہ تمام انسانوں کا عقیدہ ہے. یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا یہ کیسے تمام انسانوں کا عقیدہ ہے. ویسی سب کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بغیر انسان, مسلمان تو چھوڑیں, انسان نہیں ہو سکتا, مخلوق نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے واضح عقیدے پر صرف مکتب تشیع ہے, اور باقی اس پہ ہم پہ ہنستے بھی ہیں. ہنسنا ہمیں ان پہ چاہیے. بدا کا نظریہ, بدا کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے آپ کی عمر 40 سال لکھی ہوئی تھی, آپ نے کار خیر کیا, آپ نے آزاد شیئر خریدے, آپ کی عمر 140 ہو گئی. اب خوش ہیں آزاد شیئر؟ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ کسی نے آزاد شیئر کو مارکیٹ نہیں کیا. میں اچھا, تو ہمیں کوئی کام نہیں ہے نا ان کو مارکیٹ کرنا نہ فلان کرنا. ہم آپ کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ مثال ہمارے ذہن میں اٹک گئی ہے. پہلے دن انتظامیہ پریشان ہو گئی تھی, کہتے ہیں ہمارے سننے والے بہت ذہین ہیں, اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ صحیح ہے, آپ کو تجربہ ہے, میں جو مرضی کہوں. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا اہل بیت سے مدد مانگتے ہو, تمہیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے, اس لیے تو مانگتے ہیں. یار کسی کو بھی نہ ملتا ہوتا, یہ آپ جاتے ہیں نا 40 پہ, کتنا خرچ کرتے ہیں. اگر نہ ملتا ہوتا 1 سال خرچ کرتے, 2 سال کرتے, 3 سال کرتے, 4 سال کرتے, پھر کہتے یار ادھر خرچ ہوتا ہے, ملتا نہیں ہے. اتنا ملتا ہے کہ اگلے سال اس نے اگر 1 سال 100 خرچ کیا, اگلے سال 1000 لے کے آ جاتا ہے. مل رہا ہوتا ہے نا, ایسا تو نہیں مل رہا. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ جو ہے یہ وہ جو سوال ہوتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں اور وہ جو سب پھنس جاتے ہیں, یہ ان سوالوں میں سے ہیں کہ اگر ملتا ہے قبر پہ, زری پہ, تو بھکاری باہر بیٹھ کے کیوں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے؟ یہ یہاں کے لیے تو صحیح ہے. میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا, تمہیں ایک مسکین نظر آیا جسے پتہ نہیں چل رہا اندر کیا بٹ رہا ہے. وہ ادھر بیچارہ ایک بیٹھ کے درہم و دینار مانگ رہا ہے, اندر زری پہ جو بٹ رہا ہے اسے مانگنے کے لیے پوری دنیا سے کروڑوں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ملتا ہے؟ کس نے کہا نہیں ملتا. رزق میں اضافہ ہوتا ہے, کب ہوتا ہے؟ جب خدا چاہے. رزق میں اضافہ نہیں ہوتا کب؟ جب تم چاہو. خدا کب چاہتا ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ صرف اہل بیت سے یہ بات آپ تک پہنچ سکتی ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہو صرف اہل بیت آپ کو بتا سکتے ہیں. مجھے کل بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ڈاکٹر ذوالفقار ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس احادیث جمع کرنے میں بھی ہماری بڑی مدد کی ہے. کہتے ہیں یار کچھ فضائل بھی بولو. میں کہا اس سے بڑے فضائل؟ یار یہ جو علم اہل بیت ہے, اخلاق اہل بیت ہے, اس سے بڑھ کر اہل بیت کے فضائل ہوتے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے, لوگوں کو بھی ساتھ چلاؤ. میں کہتا ہوں میں بھی تھوڑا سا ضدی ہوں, جب کوئی زیادہ ضد کرے تو پھر میں بیان بھی نہیں کرتا. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی باقی فضائل ایسے ہیں جس کے لیے جھوٹ فضائل گھڑے ہیں. یہاں اگر کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کوئی دیوار ہے اور کوئی سقف ہے. وہ جھوٹ معلوم ہے کیسا جھوٹ ہے. اگر کسی شہر کی کوئی دیوار ہے, چھت ہے, تو اس سے لوگ بچتے ہیں.
اور دیوار کی طرف نہیں جاتے، دروازے کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ وہ فضائل ہیں، یہ علم اہل بیت، اس میں کوئی اہل بیت کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا آنے کے. مجھے واقعاً کبھی کبھار تعجب بھی ہوتا ہے، یہ نہج البلاغہ کے خطبے، یہ صحیفہ سجادیہ کے خطبے، یہ اتنے سالوں سے موجود ہیں، انہیں دیکھ کے ہی کوئی سیکھ کے کچھ بنا لیتا. نہج البلاغہ جیسا نہیں ہوگا، صحیفہ سجادیہ جیسا نہیں ہوگا، لیکن توحید پر کوئی کتاب آپ کی طرف سے بھی آ جائے، دعاؤں پہ بھی تو کوئی کتاب آپ کی طرف سے آ جائے نا، نہیں آ سکتا. یہ ایسے فضائل ہیں جس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. میں نے آپ کا وقت لیا، اور یہ فضائل ہمیں مصائب کے ساتھ ملے ہیں. اہل بیت نے بہت قربانیاں دی. امام حسن مجتبیٰ کی 2 اولاد کربلا میں تھی. قاسم کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک اور قاسم کے چھوٹے بھائی عبداللہ بھی کربلا میں موجود تھے. امام حسین نے عبداللہ زینب کبریٰ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے پاس رکھنا. زینب کبریٰ عبداللہ کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، پکڑے رکھتی تھی، اور مخصوصاً جب مصائب اپنے عروج پر آئے، جب امام حسین نے زخمی ہونا شروع کیا، جب زخموں سے چور چور ہو گئے اور تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہے، تو اشقیاء نے پتھر مارنے شروع کر. امام کے بدن سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ کچھ دیر بعد امام نے خود ہی گر جانا تھا، لیکن لوگ زہرا کے لال کو پتھر مارتے. زینب نے عبداللہ کو تھامے رکھا، بچہ ہے لیکن قابو میں نہیں آ رہا. جب حسین زمین کربلا پر آئے اور ایک لعین نے خنجر لے کر حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہا، زینب کو معلوم نہیں ہوا کس لمحے عبداللہ زینب کے پاس سے گئے، بھاگتے ہوئے حسین کے پاس آئے اور پوچھا اتقتل عمی، کیا تو میرے چچا کو ذبح کرے گا؟ اجرکم علی اللہ. لیکن اس لعین نے اپنا وار کرنا چاہا اور بچے نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا. جب ہاتھ پر خنجر کا زخم لگا اور بچے کو دادی یاد آ گئی. عبداللہ نے فاطمہ کو پکارا. اس خاندان کو جو کچھ ملا ہے اپنی دادی سے ملا ہے. ایک بھائی کے ہاتھ کے زخم آیا اور دوسرے بھائی کی پسلیاں ٹوٹی. اجرکم علی اللہ. اگر مدینے میں وہ نہ ہوا ہوتا تو کربلا میں کبھی یہ ظلم نہ ہوتا. جب سلیم نے سنا کہ کربلا میں مدینہ میں یہ ظلم ہوا ہے اسے یقین نہیں آیا. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان. سلیم کو یہ نہیں معلوم ہو رہا کیسے ہو سکتا ہے اصحاب اذن لیے بغیر، اجازت کے بغیر در زہرا کو عبور کرے. جس دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتے اجازت مانگتے ہو، جس دروازے میں کھڑے ہو کر رسول خدا آئے تطہیر کی تلاوت کرتے. سلمان تو منا اہل البیت ہے، تو بتا کیا بغیر اجازت کے چلے گئے؟ قال ای وعزت الجباری، ہاں جبار کے عزت کی قسم یہ لوگ
تھی. اس سے پہلے بھی 2 گروہ آئے تھے. جب پہلا گروہ آیا تو سیدہ نے آگے کہا اس دروازے کے پیچھے میں ہوں, اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے. وہ لوگ واپس چلے گئے. دوسرا گروہ آیا, وہ بھی واپس چلے گئے. جب تیسرا گروہ آیا اور سیدہ نے فرمایا اس گھر میں ہوں, بنت محمد مصطفیٰ ہے, کہنے والے نے کہا ہوا کرے. للصدر والحجابی. جب یہ لعین آئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی, دروازہ کھلا, زہرا دروازے کے پیچھے آ گئی. زہرا در و دیوار میں اس طرح آئی کہ فضا کو پکارا, فضا جلدی آ, میرا محسن شہید. راجعون. خدایا ہمارے خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما, تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. جن مفسدین نے اس فرش اعضاء کے لیے تعاون کیا, خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما, خصوصاً ان مریضوں کو جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے. وہ مریض جو آپ کے ذہنوں میں ہیں بے حق بیمار کربلا, ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. ہمیں دنیا میں زیادت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ حج اللہ فرج شریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ حج اللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.